شکل سامنے آ گئی. اب وہ بار بار جو چاہے کرے لیکن دین ایک محفوظ قلعے میں محفوظ ہو گیا. اس لیے پورے 72 فرقوں کو آپ پر غصہ تھا کہ انہوں نے یہ کیوں ویسا کر دیا. ہمیں بد دینی پھیلانے کا موقع ہمارے لیے نہیں رہا. اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ اسماعیل سلفی نے بھی اپنی کتاب میں لکھا ہے شاہ ولی اللہ اور تحریک آزادی فکر میں کہ ہر قسم کے فتنے کوفہ میں ابھر آئے. معتزلہ وہاں تھے، خارجی وہاں تھے، رافضی وہاں تھے، جہمیہ وہاں تھے، لیکن ان سے بچنے کا اس وقت ایک ہی طریقہ تھا کہ امام ابو حنیفہ کی تقلید کر لی جائے. یہ خود وہ غیر مقلد لکھ رہا ہے کہ امام ابو حنیفہ اور ائمہ کی تقلید سے لوگ اہل بدعت کے فتنوں سے محفوظ ہو گئے. لیکن اپنی آگے شرارتہ فکرہ یہ لکھتا ہے ہاں آپس میں جو محبت رہنی چاہیے تھی وہ نہیں رہی، آپس میں حربی شابی لڑتے رہے. یہ پانچوں انگلیاں ایک جیسی تو نہیں ہوتی نا. ٹھیک ہے کہ بعض ایسے ان میں سختی بھی کرتے ہیں لوگ، لیکن اصل جو ہمارا مسلک ہے وہ تو یہی ہے کہ سارے کے سارے مصیب ہیں. چاروں ائمہ اور ان کے مقلدین کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہیں. ایک ایک اجر سب کو یقین ملے گا. اور دوسری اجر کے چاروں امیدوار ہیں. ہم کہتے ہیں ہمیں ملے گا، شافعی کہتے ہیں ہمیں ملے گا دوسرا اجر، لیکن عمل کے قبول ہونے میں کوئی شک نہیں. اور ایک صرف عمل کا قبول ہونے، ایک اجر کے ملنے میں کوئی شک نہیں ہے، تو یقینی ہے. اور دوسرے اجر کی امید ہے سب کو. تو اس لیے اگر کہیں جیسے آج کل ہوتا ہے کہ تھوڑا سا اختلاف بھی علماء میں ہو جائے تو اس کو اچھالا جاتا ہے، اور خود وہاں اسمبلی میں ایک دوسرے پر کرسیاں بھی مارتے ہیں اٹھا اٹھا کے، اور ٹانگوں ہاتھوں سے پکڑ کر باہر بھی پھینک آتے ہیں. لیکن وہ اختلافات ان کو نظر نہیں آتے. یہ کہتے ہیں کہ علماء میں اختلاف کیوں ہے، علماء میں اختلاف کیوں ہے. تو اس قسم کا یہ جو اس نے سارا اکٹھا کر دیا ہے، اب جو صحابہ کا دشمن ان کو پڑے گا تو وہ سمجھے گا نا کہ معاذ اللہ وہ بالکل ہماری سطح پر ہی تھے. جیسے ہم لڑتے ہیں تو تکارے ایک دوسرے سے کرتے ہیں، وہ بھی سارے اسی سطح پر تھے. ان کی ساری خوبیاں قرآن پاک میں جو ان کے بارے میں رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ آ گیا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے کر رہا ہے الکفر والفسوق والعصیان فرمایا، وہ ساری چیزیں نظر انداز کر کے صرف اپنے لیے جس طرح مرزا گالیاں دیتا رہا ساری عمر بکتا رہا. اب جب لوگوں نے کہا کہ بھئی یہ گالیاں بکنا کوئی شرافت ہے تو قرآن نے بھی تو ظلیم کہا ہے نا. اب وہ ظلیم کا لفظ اٹھائے پھرتے ہیں. اوسس بدر اللہ، یہ حضرت صدیق اکبر نے جو کہا تھا. تو اس قسم کی باتیں جو ہے وہ لوگ اٹھائے پھرتے رہتے ہیں. حالانکہ ظلیم کا معنی لغت میں یہی لکھا ہے کہ جس کا نسب ثابت نہ ہو، اور واقعی جس کے بارے میں کہا گیا تھا نسب ثابت تھا ہی نہیں، تو اس کا اگر بتا دیا اللہ تعالی نے کہ یہ اس کا نسب ثابت نہیں ہے تو اس میں کون سا حرج ہو گیا. اسی طرح امسس بدر لات جو ہے اس کا بھی وہ بدر کا ترجمہ وہی کرتے ہیں شرمگاہ کہ جیسے وحید الزمان نے لکھا ہے غیر مقلد نے ترجمہ امسس بدر لاتے یا لات کا ٹنا جوس. حالانکہ یہ ایک محاورہ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے بکواس بند کرو. چنانچہ عرب میں باقاعدہ شعراء کی قسمیں بیان کی ہے کہ بدر الشعراء، اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ یہ بکواس زیادہ کرتا ہے اپنے شعروں میں. یہ نہیں کہ بالکل وہی معنی ہوتا ہے جو مراد لیتے ہیں. جس سے ایک شاعر ہندوستانی میں چرکی اس کا تخلق تھا، چرکی دیوان بھی چھپا اور دیوانے چرکی. وہ ہر شعر میں گندگی کا لفظ ضرور لاتا تھا. کوئی بھی شعر بنائے اس میں گندگی کا ذکر ضرور کرتا تھا شیعہ. تو ایک دن شاعر اکٹھے ہوئے کہ آپ کوئی ایسا شعر تو زندگی میں بنا جائے جس میں گندگی کا ذکر نہ ہو. سنبھل کر بیٹھنا ٹٹی میں، سنبھل کر بیٹھنا ٹٹی میں نہیں یہ کار طفلانہ، گرجتا گونجتا کس شان سے آتا ہے پاخانہ.
سب نے مل کر کہا کہ اس کو مصرع کوئی ایسا دو جس میں یہ گندگی ساتھ نہ ملا سکے. تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ مصرع کوئی دے تو اس کے ساتھ ایک مصرع ملا کر شعر بنایا جاتا ہے. جیسے زیب النساء کے بارے میں مشہور واقعہ نا کہ وہ شیعہ بادشاہ کے ایک آ گیا ذہن میں مصرع در ابلک کسے کم دیدہ موجود. آج تک تو بنا لیتے ہیں جا لیجیے در ابلک اب اس پر کوئی دوسرا مصرع ہو جائے تاکہ یہ مصرع محفوظ ہو جائے شعر بن جائے. سارے فارسی شاعر درباری عاجز آ گئے. اس نے دوسرے ملکوں کو بھیج دیا. اب دہلی کے دربار میں بھی ہر آدمی کی زبان پر یہی کہ اس کے ساتھ کوئی مصرع جوڑو. کسی سے نہ جڑا. تو یہ زیب النساء کے بھائی بھی دربار سے اٹھ کر آئے تو یہی گنگناتے آ رہے تھے در ابلک کسے کم دیدہ موجود. یہ غسل کر کے کپڑے پہن کے سرما لگا رہی تھی. تو ادھر سے وہ جب آئے تو اس نے فوراً کہا مگر اشک بتانے سرما آلود کہ کسی محبوب کا وہ آنسو جو سرمے سے ملا ہوا ہے وہ ابلک ہوتا ہے کیونکہ آنسو سفید ہوتا ہے اور سرما سیاہ ہوتا ہے. اس لیے وہ چتکبرا موتی بن جاتا ہے. اب انہوں نے وہ بھائیوں نے سنا وہ چلے گئے. انہوں نے لکھ کر بھیج دیا. اس نے کافی انعام بھیجا اور کہا کہ ہم اس کو ملنا چاہتے ہیں. وہ شاعر کون ہے؟ تو اس کا تخلص مخفی تھا زیب النساء کا. اس نے پھر یہ شعر لکھ کے بھیج دی بھجوا دیا اسے. مخفی منم در سخنے کچو بوئے گل در سخنے گل برگے گل کہ میں باپردہ عورت ہوں. جیسے پھول کی خوشبو کو سونگا نہ جا سکتا ہے اس کو پتی میں دیکھا نہیں جا سکتا وہ ٹوٹی ہوتی ہے. ہر کے دیدن بیل دارن در سفر بیرن برا. جو مجھے دیکھنا چاہتا ہے وہ میرے کلام کو دیکھ سکتا ہے مجھے نہیں دیکھ سکتا. اس طرح یہ جرت تھا. آتش جرت کو ملنے گیا. آتش بھی شاعر تھا جرت بھی شاعر تھا. جرت اندھا تھا کو. تو یہ بیٹھا باتیں پر ہاتھ رکھ کے سوچ رہا تھا. وہ سمجھ گیا کہ کوئی شعر سوچ رہا ہے. اس نے کہا استاد جی کیا سوچ رہے ہیں؟ اس نے کہا ایک مصرع ذہن میں آیا ہے میں چاہتا ہوں دوسرا بھی مل جائے تو شعر بن جائے. کہ کیا مصرع بتایا؟ اس نے کہا کہ میں بتاؤں گا تو مصرع اپنا ساتھ ملا لے گا تو میرا مصرع بھی چھین کے لے جائے گا. اشرار کیا. آخر کہتا ہے کہ مصرع یہ ذہن میں آیا ہے پھبتی اس زلف پہ شب دیجور کی سوجی. پھبتی اس زلف پہ شب دیجور. دیجور کہتے سیاہ کالی رات. تو زلف کا کالا ہونا اس کی خوبی ہوتا ہے نا. پھبتی اس زلف پہ شب دیجور کی سوجی کہ وہ زلف کیسی ہے کہ کالی سے کالی رات کی بھی پھبتی اڑا رہی ہے کہ تیری کالک کیا ہے میری کالک دے. پھبتیاں اڑا رہی ہے. یہ آتے جو تھا جلدی سے کہتا ہے ادھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوجی. دوسرا یہ تو پورا ہو گیا نا. پھبتی اس زلف پہ شب دیجور کی سوجی اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوجی. اب وہ لاٹھی لے کر تلاش کر رہا ہے ادھر ادھر. یہ چھپ کے کھڑا ہو. تو یہ کس بات پر شروع ہوا تھا فکرہ بات جی؟ ہاں تو وہ چرکی پر شروع ہو گیا تھا نا یہ کہ وہ اس قسم کا یہ ایک محاورہ ہے تو اس کو انہوں نے مصرع دیا. تو چونکہ یہ شیعہ ہے نا تو حضرت علی رضی اللہ کے نام کا تو کچھ لحاظ کرے گا نا. تو ایسا مصرع دو جس میں حضرت علی کا نام ہے تاکہ اس کے ساتھ یہ گندگی نہ ملا سکے. انہوں نے مصرع دیا کہ نعرہ لگایا جب حیدر کرار نے. وہ فوراً بولا دشت ہگ ہگ بھر دیا تھا لشکر کفار نے. وہ کہہ لگے کہ بھائی یہ گندگی نہیں چھوڑ سکتا. انہیں تو ایسا مصرع دیا تھا کہ چلو یہاں کم از کم یہ کچھ خیال کرے گا لیکن اس نے ایسا شعر بنا دیا ہے. تو
جیسے اس کے دماغ میں گندگی ہی گندگی تھی، اسی طرح مودودی صاحب کا دماغ اس قسم کی گندگیوں سے بھرا ہوا ہے۔ اب دیکھو پوری تاریخ سے یہ چن چن کے 4-5 باتیں نقل کر دی ہے۔ صحابہ کرام کی وہ زندگی جس کو اللہ تبارک و تعالی نے معیاری زندگی قرار دے دیا ہے، اور جن کی تعریفیں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں فرما دی ہے، وہ تعریفیں مودودی کو نظر نہیں آئی۔ یہ جو ہے یہ باتیں نظر آ گئی ہیں، تو یہ اس قسم کی باتیں تواتر کے خلاف شاذ شخصیتیں ہوتی ہیں۔ آگے حضرت عثمان حضرت کے زیادہ ہی خلاف ہے، کہتا ہے دور جاہلیت کا حملہ مگر یہ عنوان ہے اس کا، مگر ایک طرف حکومت اسلامی کی تیز رفتار وسط کی درجہ سے کام روز بروز زیادہ سخت ہوتا جا رہا تھا، یعنی علاقہ بڑھتا جا رہا ہے، کام بڑھتا جا رہا ہے۔ دوسری طرف حضرت عثمان جن پر اس کار عظیم کا بار رکھا گیا تھا، ان خصوصیات کے حامل نہ تھے جو ان کے جن قدر پیش رو کو عطا ہوئی تھی۔ اس لیے جاہلیت کو اسلامی نظام اجتماعی کے اندر گھس آنے کا راستہ مل گیا۔ حضرت عثمان نے اپنا سر دے کر اس خطرے کا راستہ روکنے کی کوشش کی، مگر وہ نہ روکا۔ اس سلسلہ میں خصوصیت کے ساتھ 2 چیزیں ایسی تھیں جو بڑے دور رس اور خطرناک نتائج کی حامل ثابت ہوئی۔ ایک یہ کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلسل بڑی طویل مدت تک ایک صوبے کی گورنری پر مامور کیے رکھا۔ وہ حضرت عمر کے زمانہ میں 4 سال سے دمشق کی ولایت پر مامور چلے آ رہے تھے۔ حضرت عثمان نے عاملہ سے سرحد روم تک اور الجزیرہ سے ساحل بحر ابیض تک کا پورا علاقہ ان کی ولایت میں جمع کر کے اپنے پورے زمانہ خلافت یعنی 12 سال میں ان کو اسی صوبے پر برقرار رکھا۔ دوسری چیز جو اس سے زیادہ فتنہ انگیز ثابت ہوئی وہ خلیفہ کے سیکرٹری کی اہم پوزیشن پر مروان ابن الحکم کی ماموریت تھی۔ تو ان کا یہ گناہ شمار کیا ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے اتنا عرصہ جو ہے وہ ایک ہی صوبے کا گورنر رکھا۔ 4 سال تک مانتا ہے کہ حضرت عمر کے زمانے میں وہ وہیں کے گورنر رہے، تو انہوں نے پھر ان کے حدود گورنری میں اضافہ کر دیا۔ یہ اس کی دھوکے بازی ہے۔ حضرت عمر رضی سے یہی قانون چل رہا تھا کہ جو گورنر اپنے سے قریبی کافروں کے علاقے کو فتح کرے گا وہ اسی کے تحت رہے گا علاقہ۔ تو یہ سارے علاقے کسی مسلمان گورنر کو ہٹا کر حضرت امیر معاویہ کو نہیں دیے گئے، بلکہ حضرت امیر معاویہ نے ان کو فتح کر کے اسلامی ملک میں شامل کیا ہے۔ ان دونوں میں بڑا فرق ہے نا، کہ مسلمان گورنر کو ہٹا کر معزول کر کے تیرا صوبہ بھی حضرت معاویہ کو دے دیا، تیرا بھی دے دیا، یہ نہیں بات۔ اصولی حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے یہی رکھا تھا کہ جو فاتح ہو وہی گورنر ہو، کیونکہ اس سے فوج کا دل بڑھتا ہے نا، اور وہ زیادہ کام کرتی ہے، اور پھر وہ زیادہ ان کے علاقے پر حملہ کر سکتی ہے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے یقین ان علاقوں کو فتح کیا، وہ ان کے فاتح تھے اور ان پر ان کی گورنری جو تھی وہ قائم رہی۔ تو یہ نہیں کہ انہوں نے دوسروں سے چھین کر ان کو گورنر بنایا تھا، اور یہ وہی طریقہ تھا جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چلا آ رہا تھا۔ تو اس لیے اس نے اس بات پر اعتراض کیا ہے اور کیسے سخت جملے لکھ گیا ہے کہ گویا آپ کی شہادت کا سبب یہی بات تھی کہ آپ صحیح منتظم نہیں تھے۔ یہ کہتا کہ اپنا سر دے کر اس کو بند کرنے کی کوشش کی۔ وہ ہمارے ہاں ایک آدمی ہے، اس کے مودودی آتا ہے، اس کی لڑکی کی شادی ہمارے گاؤں میں ہوئی ہے نمبردار کے ساتھ۔ تو وہ پہلے تو وہ لڑکی پڑھی ہے گجرات کی، عنایت اللہ شاہ کے مدرسے کی، وہ مردوں کی طرح نماز پڑھتی ہے، سجدہ اونچی ہو کر کرنا اور یہ وہ جیسے غیر مسلم پڑھتے ہیں، ان کے ہاں مرد اور کی نماز میں فرق نہیں ہے نا۔ وہ اور اس کی خالہ جہاں وہ آئی ہے دونوں حضرت لاہوری کی مرید ہے۔ تو اس مناسبت سے میرا بھی وہاں آنا جانا تھا، تو اس کی ساس مجھے کہنے لگی کہ یہ ہماری جو بہو آئی ہے یہ نماز اور ہی طرح پڑھتی ہے۔
خیر دیکھو نا سجدہ کیسے کر رہی ہے. ابھی برامدے میں پڑھ رہی تھی, میں نے دیکھا آگے نماز پڑھ کے خود ہی السلام علیکم وعلیکم السلام. اس کا پہلا سوال کیا تھا, سنا ہے مولوی صاحب آپ مودودی صاحب کے بہت خلاف ہیں. میں نے کہا ہر مسلمان مودودی کے خلاف ہے. وہ بڑی سخت رہی, اچھا وہ مودودی مسلمان ہی نہیں ہے. میں نے کہا یہ نماز کیسی پڑھی ہے, بہتی ضرورت تمہارے نصاب میں ہے یا نہیں؟ کہ جی ہے. تو میں نے کہا اس میں یہی طریقہ لکھا ہے. 21 فرق اس نے لکھے مرد اور کی نماز کے شامی کے حوالے سے. کہ جی وہ میں نے دیکھے کہاں ہے. تو میں نے وہ یہ سارے فرق ایک جگہ بیٹھی گوھر میں ہے نا آخری سے میں نے وہ نکال کر دیے. ایک ویسے اس میں صلاحیت تھی کہ اس نے اوپر شامی کی بات ہر کا پڑھ کے سنا دے گی عربی والے جتنی آپ. اس سے پہلے اندازہ لگایا کہ ویسے ہے تو ظہیر. پھر مجھے میں نے کہا اس طرح نماز پڑھو. کہتی جی میں اپنی باجی کو خط لکھوں گی. اس نے خط لکھا اسے, اس نے کہا کہ یہ مسئلے حدیث کے خلاف ہے. پھر میں نے اسے الاؤسن بھیج دی. وہ ابھی تو پڑھ لیتی تھی, میں نے تو نشان لگا دیا کہ یہ حدیثیں لے کر اسے بھیج دی. وہ بھیج دی. اس نے ارشاد اللہ قصری کے پاس بھیج دی. اس نے ان پر جرا کر کے بھیج دی جو ان کا کام ہوتا ہے. ارشاد اللہ قصری غیر مقلدوں کا ہے نا, یہ لیاقت پور کے علاقے کا. مودودی اس کا باب تھا, اب یہ وہاں رہتا ہے. اب جب پھر میں نے ذرا کا جواب بھیجا اس کے بعد پھر آج تک جواب نہیں آیا. پھر باجی نے صرف اتنا لکھا کہ اگر آپ کی تحقیق میں یہ حدیثیں صحیح ہے تو آپ اسی طرح نماز پڑھ لیا کریں بس. تو وہ عجیب بات ہے. اس کی دوسری بہن بھی قریب کے گاؤں میں آئی شادی ہو کر, تو وہ جو دوسرا داماد اس کا ہے نا وہ تبلیغی جماعت والا ہے. تو ان کا باپ ایک دن آیا, اتفاقاً میں بھی چلا گیا. تو اپنے داماد, وہ دونوں داماد اس کے بیٹھے تھے, ایک وہ بیٹھے تھے, میں بیٹھ گیا جا کر. تو اس کو کہتا ہے کہ سنا ہے تو بھی وہ رائے گنج جاتا ہے. تو جی ہاں. کہنے کا وہ رائے گنج میں دینی بھیڑیں تیار کی جاتی ہیں. مجھے غصہ تو بڑا لگا, لیکن ابھی میں نہیں بولا تھا, وہ اس دماغ ہی بول پڑا. کہتا ہے منصورے میں جو دین کے سور بنائے جاتے ہیں نا ان سے تو یہ بھیڑیں بہت اچھی ہیں. اب میں نے کہا کہ آپ ہی کوئی کام کرو, اب تو تمہیں جواب بہت اچھا مل گیا ہے. تو وہ میں اس کی وہ بڑی لڑکی کی بات کر رہا تھا. وہ مجھے کہنے لگی جی آپ مجھے سمجھائیں مودودیت کے بارے میں کچھ. میں نے کہا میں تو اپنے گھر بھی کبھی مہینے میں ایک دفعہ آتا ہوں. میرے پاس تو اتنا وقت نہیں ہوتا. البتہ یہ ہے کہ میں تمہیں مشکات شریف بھیج دوں گا, اس میں فضائل صحابہ پر جو احادیث ہے خصوصاً عثمان رضی کے بارے میں وہ ذرا 2-3 مرتبہ مطالعہ کرنا. تو کچھ مہینے کے بعد میں گیا تو گھر سے نے کہا کہ 2-3 پیغام آئے ہیں. اس نے وہ ساری حدیثیں زبانی رکھی. اب میں خلاف تو ملکیت بغل میں لے کے چلا گیا. پھر میں نے یہی باب حضرت عثمان کے بارے میں جو اس نے لکھا ہے یہ نکال کر میں نے کہا کہ اب اس باب کو بھی 3 دفعہ پڑھنا ہے. میں تو جا رہا ہوں 2-3 دفعہ اس باب کا مطالعہ کرنا, اور فیصلہ تم نے خود کرنا ہے کہ اس وقت احادیث کی وجہ سے جو عظمت تیرے دل میں صحابہ کی اور حضرت عثمان کی موجود ہے
اگر مودودی کا یہ باب پڑھنے کے بعد وہ عظمت باقی رہ گئی تو پھر ہم سارے جھوٹے ہیں، اور اگر وہ عظمت باقی نہ رہی تو پھر تو نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ اب اس بات کو باقی رکھنا ہے جو اللہ کے نبی چاہتے ہیں کہ دل میں باقی رہے، یا اس بات کو دل میں لانا ہے نبی کی بات ٹال کر جو مودودی صاحب چاہتے ہیں۔ پھر تو مہینے ڈیڑھ مہینے کے بعد جانا ہوا تو وہ بالکل قائم ہو چکی تھی، کہنے لگی جی وہ صحابہ کی عظمت تو بالکل نہیں رہتے دیں گے۔ تو یہی سوچنا پڑتا ہے کہ جیسے آج کل کے افسر جو ہے اپنے قربے کو پالتے ہیں، ایسی حضرت عثمان بھی قربہ پرور آدمی تھا کوئی۔ تو آج کل کا جو ذہن ہے، آج کل کے افسروں والا نقشہ سارا انہوں نے صحابہ کے بارے میں لکھ دیا ہے، تو اس کے بعد وہ بالکل ان سے کٹ گیا۔ پھر وہ اپنے باپ کو سے جاتے ہی، لیکن وہاں تو پتھر پر پانی اثر نہیں کرتا نا۔ اسی طرح جب ہم جیل میں تھے تو ہمارے ساتھ قدرت کی بات، میرے جس دن میں گرفتار ہوا اسی دن 10 مزدور گرفتار ہوئے۔ ورنہ یہ گرفتار نہیں ہوتے، وہ قسمت کی بات ہی تھی، کیونکہ یہ ہمیشہ لڑنے والوں کے پیچھے ہوتے ہیں، بھاگنے والوں کے آگے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اسی گینگ میں میرے ساتھ ہی تھے، اور رات چوکی سے پہلے چوکی لائے، چوکی سے تھانے بھیج دیا صدر میں، عشاء کے بعد میں نے درس دیا۔ اب وہ گرفتاری تو ہوگی تھی، اب ڈر کس بات کا تھا؟ وہ تھندر بیچارہ کبھی وہاں کھڑا ہوتا ہے ہاتھ جوڑتا ہے، کبھی وہاں کھڑا ہوتا ہے ہاتھ جوڑ رہا ہے، میں درس دے رہا تھا، اور یہ مودودی مجھے کہتے ہیں کہ اب کیا ہوگا؟ میرے پاس جو ہو رہا تھا وہ تو ہو گیا ہے، اب اور کیا ہو رہا ہے؟ آپ تو اپنے دل کو تو ٹھنڈا کرنا، ان کے خلاف تقریر کر کے۔ جب آگے گئے جیل میں تو وہاں بھی میرے ساتھ اکٹھے تھے۔ میں نے درس قرآن سے کو شروع کر دیا فجر کے بعد۔ اب ان کو کچھ جو نوجوان لڑکے چند تھے نا، وہ کچھ میرے درس سے متاثر ہو رہے تھے۔ اب علماء مولوی کے قریب جائے لوگ تو ان کو اچھے نہیں لگتے، انہوں نے پھر کیا کیا، اپنے خطبات منگا لیے میرے مودودی کے، اور الگ درس شروع کر دیا۔ 200 آدمی میرے پاس بیٹھا تھا، 3 آدمی ان کے پاس بیٹھے۔ اب لوگ ہنستے تھے کہ دیکھو یہ خراب کر رہے ہیں، 1-2 دن درس دیا، چھوڑ دیا۔ ایک دن میرے پاس آئے، کہنے لگے کہ یہ جو ہمارا سیکٹری ہے نا اکاڑے کا جماعت اسلامی کا، ڈاکٹر ذاکر حسین اس کا نام ہے، یہ شیعہ ہے، یہ جماعت اسلامی کا سیکٹری ہے، اور شیعہ ہے بہت نیک آدمی، تو بات سنتا ہے، اگر آپ اس سے بات کریں تو پھر میں نے کہا یہاں یہ بات اگر شیئر دیں گے تو جو عوام ہمارے ساتھ آئے نا وہ بدتر ہوں گے کہ یہ مولوی ہمیں تو لے آئے خود لڑ رہے ہیں آپس میں، تو یہ فائدہ نہیں ہوگا، نقصان ہوگا، نہیں جی آپ بات چیت کریں۔ میں نے کہا ٹھیک۔ پھر جب سارے سو جائیں گے نا رات کو 12-1 بجے، ایک ٹیچر بیٹھ کر بات شروع کر لیں گے۔ وہ بیٹھ گیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کے خیال میں شیعہ اور سنی میں سب سے بڑا اختلاف کون سا ہے؟ کہتا جی امامت کا۔ وہ مجھے پوچھتا آپ کے خیال میں؟ میرے تھا تحریف قرآن کا۔ نہیں جی، میں نے کہا نہیں، میری اور آپ کی بات میں کوئی بھی فرق نہیں ہے، بات ایک ہی ہے۔ اصل میں امامت کا اختلاف تھا، لیکن جب سنیوں کی طرف سے ایک بڑا معقول اعتراض ہوا کہ جس طرح توحید، رسالت، قیامت یہ ہمارے اصول دین ہیں، یہ اتنے واضح طور پر قرآن میں موجود ہے کہ ان آیات کو کسی عربی دان کافر کے سامنے بھی رکھ دو تو وہ یہی نکالتا ہے کہ یہاں توحید کا ذکر ہے، رسالت کا ذکر ہے، قیامت کا ذکر ہے۔ تو اسی طرح وضاحت کے ساتھ یہ اصول دین، اگر امامت بھی اصول دین میں ہے تو قرآن میں ہونی چاہیے۔ اب اس کی 2 ہی صورتیں تھیں کہ یا تو وہ قرآن پاک سے امامت کا اصول بھی اسی طرح سے دکھاتے جس طرح ہم توحید، رسالت اور قیامت دکھاتے ہیں، یہ ان کے بس میں بات نہیں تھی۔ پھر انہوں نے یہ کہا
کہ اسی شرائط سے یہ موجود تھا لیکن تحریف کر کے نکال دیا گیا. تو اصل میں یہ عقیدہ تحریف اسی امامت کے عقیدے کے لیے انہوں نے بنایا تھا. اب وہ پیچھے ہو گیا ہے، اصل یہ ہے. اب وہ سمجھ گیا کہ بھئی یہ ہمارے مذہب سے واپس ہے، اسے بات کرنا نقصان دہ ہے. یہ بھی سمجھ گیا کیونکہ اصل میں مودودی میرا ساتھ نہیں دے رہے تھے، وہ تو اس کا ساتھ دینا چاہتے تھے نا. تو ان میں بیٹھ کر جو وہ باتیں کرتا تھا ان کو جواب نہیں آتا، وہ سمجھتے تھے کہ یہ بہت بڑا علامہ ہے. تو اب جب تحریف پر بات شروع ہونے لگی تو خود مودودیوں نے مجھے کہا تھا، وہ مجھے آپ اچھا یہ رہنے دیں، ڈاکٹر صاحب کے ایک دو اعتراض ہے، ان کا اگر جواب ہو جائے تو کیا کہ پہلا اعتراض تو یہ کہ حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں، حضرت عمر کے زمانے میں اہل بیت میں سے کسی کو نہ گورنر بنایا گیا، نہ کسی فوج کا سپہ سالار بنایا گیا. اب وہ سارے آپ دیکھو جی بہت مضبوط اعتراض آئی.